بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے زید بن حارثہ کے بارے میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب کے نکاح کا کیا مقصد تھا۔ تو آئیے اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس سے پہلے آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اسلامک اور دینی معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی تعلیمات آپ تک پہنچ جائیں۔ تو جانتے ہیں حضرت زید بن حارثہ کون تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے والدین کے ساتھ رہنے کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے۔ زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ آپ کو بچپن میں اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا تھا۔ کئی ہاتھوں سے بکتے ہوئے آپ کو حضرت حتیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے خرید لیا تھا اور اپنی پھوپھی حضرت حتیجہ الکبریٰ کی نظر کر دیا۔ حضرت حتیجہ نے اس غلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا۔ یہ در حقیقت ایک آزاد عیسائی خاندان کے لڑکے تھے۔ اس دوران آپ کے والد کو بھی آپ کی خبر پہنچ گئی۔ آپ کے والد حارث اور چچا کعبہ آپ کو لینے مکہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ مانگی رقم کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی رقم نہ لوں گا۔ زید نے اپنے والدین کی بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ قرآن مجید میں حضرت زید کا ذکر کہاں پر آیا ہے؟ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زید نے اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دے دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ عرب کے لوگ منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کی بیوی سے نکاح کو غلط مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے ذریعے بتایا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح اس لیے ہوا تاکہ یہ غلط رسم ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی والد کے نام سے پکارا جائے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور معاشرتی رسم و رواج کو دین کے مطابق رکھنا چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، وہ تو محض منہ بولے بیٹے ہیں، ان کو ان کے حقیقی والد کے نام سے پکارا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح بھی اسی لیے ہوا تاکہ یہ غلط رسم بھی ختم ہو جائے اور نکاح کو بھی جائز قرار دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔